يا أيها النبي قل لأزواجك بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے قرآن و سنت اور تاریخ کی روشنی میں خواتین، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن کریم کی اس آیت میں کہ جو ابھی حجاب کا حکم نہیں بلکہ حجاب کا مقدمہ بن کے آئی ہے، اور دوسرے مرحلوں کے بعد تیسرے مرحلے میں حجاب وارد ہو رہا ہے، یعنی ازواج پیغمبر سے بات بڑھ کے اب دنیا کی تمام مسلمان خواتین پر۔ اس میں دو جملے جو اہمیت کے حامل تھے، ایک تو یہی کہ یہ پہچانی نہ جائیں، اس طرح سے لباس اوڑھ کے چلیں کہ پہچانی نہ جائیں، یعنی وہی اسلامی لباس جو کبھی پرانے زمانے میں نظر آتا تھا کہ سر پر ایک ٹوپی ٹائپ کی بنانے کے بعد پھر اس سے کپڑا اس طرح سیا جاتا تھا کہ چاروں طرف سے خواتین ایک سی لگتی تھیں، اور آگے کی پہچان فقط اتنی ہوتی تھی کہ آگے آنکھوں کی جگہ پر اس میں کچھ جالی ٹائپ کی ہوتی تھی تاکہ خواتین اس سے دیکھ سکیں، لیکن اس میں آگا پیچھا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون سا آگے کا حصہ ہے، پیچھے کا کون سا حصہ ہے، اور مکمل وہ چاروں طرف سے سر سے لے کے پیر تک ڈھانپ لیا کرتی تھی تاکہ پہچانی نہ جائیں اور پھر ان کو اذیت نہ کی جائے۔ فلا یؤذینا، اب اذیت ہم نے عرض کیا کہ اذیت کبھی کبھی بدن کی اذیت ہوتی ہے، لوگ چھیڑیں، پریشان کریں، بدن سے ٹچ ہوں، جیسے کہ آج کا کلچر نعوذ باللہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور دوسری تھی خود روحانی اذیت، یعنی وہی کہ جو لوگ عزت دار باعزت گھرانے ہیں ان کی عورتیں اگر باہر گھومے پھریں بے پردہ، تو پھر دوسرے لوگ تبصرہ کرتے ہیں کہ فلاں صاحب کی بیوی کو دیکھا، فلاں کی بیٹی، فلاں کی گھر کی خواتین۔ تو یہ اذیت چاہے روحانی اذیت ہو یا جسمانی اذیت، یہاں پہ ہدف یہ تھا کہ اس طرح عورتوں گویا کہ یہاں سے عورتوں کو آبرو اور عزت اور عظمت دی جا رہی ہے کہ تم یوں ہی کھیل اور کھلونا نہیں ہو دنیا کی نظروں کے سامنے کہ جو چاہے آپ سے کھیل لے، بلکہ نہیں، آپ کی عزت ہے۔ لہٰذا اس میں ایک بات تو یہ تھی، دوسری بات تھی جلابیب۔ جلابیب جلباب کی جمع ہے کہ اپنے سروں پر جلابیب ڈال کے چلیں، جلباب کی دو تشریح علماء نے کی ہیں، اور جو عربی ڈکشنری میں ایک جلباب کا مطلب ہے مقنا، یعنی جس سے سر و گردن، سر و صورت کو ڈھانپ لیا جائے، ایک ترجمہ کیا ہے۔ دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے جلباب یعنی ایک ایسا چادر، ایک ایسا برقع، ایک ایسی ردا، ایک ایسی چادر عبا کہ جو سر سے لے کے پیر تک انسان کو ڈھانپ لے۔ اسی طریقے کے الفاظ ہیں کہ جو باقاعدہ جلباب کو معنوی اعتبار سے تعبیر کیا گیا ہے، اور احادیث میں بہت زیادہ آیا ہے، جلباب دین، جلباب فقر۔ وہاں پہ مراد کپڑا نہیں ہے بلکہ فقر کی چادر اوڑھ لی، دین کی چادر اوڑھ لی، یعنی تقوی۔ تو اب یہاں پہ سر و صورت مراد نہیں ہے بلکہ مکمل ڈھانپ لینا، اپنے آپ کو مکمل چھپا لینا۔ لہٰذا اس طرح احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جہاں احادیث شریفہ میں تعبیر ہے تو اس سے احساس یہ ہوتا ہے کہ مراد فقط مقنا نہیں ہے بلکہ مراد جو ہے یہاں پر تمام کی تمام وہ صورتحال ہے کہ جو انسان کو سر سے لے کے پیر تک کا ڈھانپ لے۔ لہٰذا یہ اگرچہ آیت مقدمہ بن کے آئی تھی اصلی آیے حجاب کی، جو بعد میں پھر سورہ نور کی آیت کی صورت میں نازل ہوئی، لیکن یہ مقدمہ تھا، اور مقدمہ یہ تھا۔ لہٰذا ام سلمہ سے روایت ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جس وقت یہ آیت سورہ احزاب کی 59ویں آیت آئی کہ جس میں نساء مومنین بھی شامل تھیں ازواج پیغمبر کے ساتھ ساتھ، تو ہم نے دیکھا کہ انصار کی خواتین اپنے سر سے پیر تک ایسی کالی چادریں اور ایسے لباس پہن کے باہر نکلنے لگیں، مسجدوں میں آتی تھی نماز میں یا کہیں بھی، کہ باقاعدہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے سروں پر کالے کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہاں سے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ مسلمان کی خواتین اس میں شامل ہونے لگی، اور اس طرح یہ جلابیب
اور دونوں حکم اگرچہ ابھی پردے کی شکل و صورت میں نہیں آئے تھے، لیکن تشویق اور ترغیب کی شکل میں، تاکہ اسلام اور اسلامی سماج میں یہ حجاب رائج ہو اور اس طرح مومنین و مومنات بہرحال ایک تمیز اور تشخیص ہو جائے۔ لہٰذا یہاں پر بہت ساری روایات مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں سنی شیعہ سب نے لکھی ہیں کہ جس سے استفادہ ہوتا ہے کہ تقریباً یہ آیت حجاب کا مقدمہ کہلائی تھی، اور اس طرح خواتین بہرحال اپنے آپ کو ایک خاص مخصوص لباس میں اور مخصوص انداز میں باہر آنے جانے لگیں کہ جو مقدمہ ٹھہرا خواتین کے حجاب کا۔ اس کے بعد پھر چوتھا مرحلہ ہے جو ہم انشاءاللہ اگلی گفتگو میں بیان کریں گے کہ پھر وہاں سے اصلی حجاب کا حکم آیا، اور پھر ان کے لیے حدود معین ہوئے کہ ان کو کتنا حجاب کرنا ہے اور کیسا حجاب کرنا ہے۔